بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے بچپن میں بزرگوں سے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ نمازیوں کی مختلف اقسام ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید نمازیوں کی اقسام سے مراد ہے کہ کوئی تہجد گزار ہے، کوئی تمام نوافل پڑھنے والا ہے، تو یہ اقسام ہیں۔ لیکن انہوں نے جو چیز بتائی تھی، یا وہ جو آپس میں جب گفتگو کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نمازی 4-5 قسم کے ہیں، یعنی ٹھاٹھ کے، 8 کے، کھاٹ کے اور 360 کے۔ تو یہ تھوڑی سی آج میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں۔ اس حوالے سے چونکہ نماز دین اسلام کا سب سے اہم فرض اور مومن کی کامیابی کا راستہ ہے، ہم نمازی یعنی ہمارے ہاں جو ہے نمازی 4 قسم کے ہوتے ہیں عموماً۔ اس موضوع پر ہم اس کو مذاقاً نہیں بلکہ سیریس ٹاپک کے طور پر لیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس بیان میں آپ جانیں گے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام، صرف جمعے کی نماز پڑھنے والوں کی حقیقت، صرف جنازے یا عیدین کے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات، 5 وقت نماز کی پابندی کی اہمیت، نماز کے دنیا اور آخرت میں بے شمار فوائد۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے تو اسے ضرور اپنے اہل خانہ، دوستوں، عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کی پابندی کی طرف راغب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی، اخلاص، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ نمازی 4 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ٹھاٹھ کے وہ جو 5 وقت کے نمازی، 8 کے صرف جمعہ پڑھنے والے، کھاٹ کے صرف کسی کا جنازے کے وقت کھڑے ہونے والے، اور 360 کے وہ ہیں جو کہ صرف عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، نہ وہ جنازہ، نہ کھاٹ، نہ 8، نہ 4 کی کوئی پڑھتے ہی کچھ نہیں، صرف عید کی نماز، ان کو کہتے ہیں 360 کے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبولیت کی امید رکھتے ہیں، اور اگر نماز ہی خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ آیت سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت ہے جس کا میں نے حوالہ دیا۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے کہ نمازی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس قسم میں شامل ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ یہ سب سے خطرناک حالت ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ نماز چھوڑنے والا دنیا میں بھی سکون سے محروم رہتا ہے اور آخرت میں بھی سخت جواب دہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص آج تک نماز کا پابند نہیں رہا
تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سچے دل سے توبہ کرے اور آج ہی سے نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی 8 کے نمازی۔ بعض لوگ صرف جمعے کے دن مسجد آتے ہیں، باقی پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیں، جمعے کی نماز 5 وقت کی نمازوں کا بدل نہیں ہے۔ اسلام نے ہر بالغ، ہر مسلمان پر روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ صرف جمعہ پڑھ لینے سے باقی فرض نمازوں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جمعے سے تعلق کو باقی نمازوں تک بھی لے جائیں اور اپنی زندگی کو نماز سے آباد کریں۔ تیسری قسم وہ لوگ جو صرف جنازے میں نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ سال بھر مسجد کا رخ نہیں کرتے، لیکن جب کسی عزیز یا جاننے والے کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے جنازے میں شریک ہو رہا ہے، ایک دن اس کا اپنا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے موت آنے سے پہلے اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، جو کہ بہت ضروری چیز ہے۔ چوتھی قسم وہ لوگ جو صرف عیدین کے دن نماز پڑھتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں دوبارہ مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ یہ طرز عمل درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف عید کا رب نہیں بلکہ پورے سال کا رب ہے۔ نماز بھی صرف عید کی نہیں بلکہ ہر دن ہر وقت کی ذمہ داری۔ اب ہم آتے ہیں کہ بہترین نمازی کون ہے۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو 5 وقت نماز ادا کرے، نماز وقت پر پڑھے، باجماعت نماز کی کوشش کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، نماز کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا وقت آتا تو فرماتے، اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ یہی مومن کی پہچان ہے کہ اسے نماز میں راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہے تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، نماز کی پابندی کا عہد کریں، اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چل پڑیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں، دوسروں کو محبت اور حکمت کے ساتھ نماز کی دعوت دیں۔ میرے عزیز دوستو، اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم نماز چھوڑنے والوں میں سے ہیں؟ کیا ہم صرف جمعے کے نمازی ہیں؟ کیا ہم صرف جنازوں یا عید کی نماز تک محدود ہیں؟ کیا ہم واقعی 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے والے بندے ہیں؟ آئیے آج عہد کریں کہ زندگی کے آخری سانس تک نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ، نماز کی پابندی، خشوع و خضوع اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک ہے المرتبۃ الاولیٰ، یعنی سزا پانے والا، المعاقب، سزا پانے والا۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی نماز کے ارکان، شرائط، وضو اور وقت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی نماز ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے ناقص ہوتی ہے۔ ایسا شخص نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے، یعنی اس کو بوجھ سمجھ کر بلکہ پڑھتا ہے، تو اس پر گناہ گار یا سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نماز کو بوجھ کبھی نہ سمجھے۔ پھر ہے المرتبۃ الثانیہ، المحاسب، حساب و کتاب میں پڑا ہوا۔ یہ وہ نمازی ہے جو ظاہری طور پر نماز کے اوقات، وضو اور ارکان کی پابندی تو پوری کرتا ہے، لیکن نماز شروع ہوتے ہی وہ دنیاوی خیالات اور وسوسوں کی وادیوں میں کھو جاتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر نماز میں حاضر نہیں ہوتا، اس لیے اس کی نماز کا حساب سخت ہو سکتا ہے۔
اس سلسلے میں عرض کروں کہ میں نے ایک جگہ لطیفہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے، وہاں پر امام صاحب سے تیسری یا چوتھی رکعت میں کچھ غلطی ہوئی۔ سلام کے بعد انہوں نے لوگوں سے تصدیق چاہی کہ میں نے 3 رکعت پڑھائی ہیں یا 4 رکعت پڑھائی۔ پیچھے ضعیف اور بڑے بڑے اچھے لوگ نمازی جو 5 وقت کی پڑھتے تھے وہ نہیں بتا سکے کہ تیسری یا چوتھی رکعت تھی۔ پیچھے سے ایک نوجوان کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں امام صاحب، آپ نے پوری 4 پڑھائی ہیں، 3 رکعت نہیں پڑھائی۔ تو امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اس نوجوان کی اتنا خشوع اور خضوع۔ اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ میں نے پوری 4 ہی پڑھائی؟ تو اس نے کہا کہ جناب میری 4 دکانیں، میں 4 رکعتوں میں چاروں کا حساب کرتا ہوں، آج میں 3 رکعت کا حساب کر پایا تھا کہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو اس قسم کے لوگ بھی آتے ہیں نماز پڑھنے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور ایسی نماز سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آتا ہے المرتبہ الثالثہ المفکر عنہ، گناہوں کا کفارہ بننے والی نماز۔ یہ وہ شخص ہے جو ظاہری ارکان کی پابندی بھی کرتا ہے اور جیسے ہی نماز میں کوئی وسوسہ یا دنیاوی خیال آتا ہے وہ فوراً اس کے خلاف جہاد شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ نمازی دیکھیے کیسا نمازی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں 5 وقتہ نماز صحیح طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے جس طریقے سے ہمیں بتایا نماز پڑھنے کا طریقہ، اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجائے سید المرسلین۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جو موضوع ہے، آج کا جو یہ ویلاگ ہے، یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔